بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں عمران صادق، آپ کا اسلامیات کا ٹیچر۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ حدیث نمبر 3 کے اوپر مشتمل ہے، جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں آپ کا سلیبس بتایا تھا کہ آپ کا اسلامیات کا سلیبس سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 3، حدیث نمبر 3 اور موضوعات متعلقہ سوال نمبر 3، فضائل قرآن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حدیث نمبر 3 کو ڈسکس کریں گے۔ حدیث نمبر 3 ہے، سب سے پہلے آپ پیج کھول لیں گے اسلامیات کی بک کا، پیج نمبر 50 کے اوپر حدیث نمبر 3 ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ عزیز طلباء، میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ ترجمہ جب بھی آپ لکھیں گے انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے اور ایز اٹ از لکھیں گے، اس کے اندر ایک بھی لفظ کو نہ بڑھائیں گے اور نہ ہی اس کے اندر سے ایک لفظ کو کم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور بات بھی ذہن میں نشین رکھیں گے کہ آپ ترجمے کے سنٹینس کو بھی چینج نہیں کر سکتے۔ مثلاً کہ آپ کا سنٹینس ترجمے کا ہے ماضی کا، آپ اس کو فیوچر میں یا پاسٹ میں یا پریزنٹ میں نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر جیسے اسی ترجمے میں ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا، یہ پاسٹ کا ٹینس استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ شروع سے لے کر قیامت تک جب تک بھی کوئی شخص قرآن سیکھے اور سکھائے گا وہ سب سے بہترین انسان ہوگا۔ اگر ہم یوں کہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ جملہ اگرچہ ٹھیک ہوگا اگر ترجمہ غلط ہوگا۔ اسی طرح کوئی شخص اگر کوئی بچہ یوں لکھے کہ تم میں سے بہتر وہ ہوگا جو قرآن سیکھے گا اور دوسروں کو سکھائے گا، اب یہ فیوچر کا ٹینس یوز ہو گیا، ترجمہ غلط ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ٹینس اگرچہ صحیح ہے مگر ترجمہ غلط ہے۔ ترجمے میں آپ نے وہی ٹینس یوز کرنا ہے جو عربی میں ٹینس یوز کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کون سا جملہ استعمال ہوا ہے؟ ماضی کا، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ یعنی ہمیشہ ماضی میں، فیوچر میں، آگے مستقبل میں اور حال میں، ہر وقت ہر زمانے میں جو بھی شخص قرآن پاک سیکھے گا اور دوسروں کو سکھائے گا، وہ جس زمانے میں بھی ہوگا وہ سب سے بہترین انسان ہوگا۔ تو یہ بیٹا آپ کا ترجمہ ہے، 1 نمبر کا یہ ترجمہ آتا ہے، آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں تشریح کی جانب۔ تشریح ہے، قرآن حکیم کلام الہی ہے۔ یہ آپ کے MCQ آئے گا، قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے، نازل فرمایا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ قرآن پاک کا موضوع انسان ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے قرآن حکیم کلام الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے۔ قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے؟ انسان ہے۔ یہ کتاب محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، معاشی ہوں یا معاشرتی، سیاسی ہوں یا سائنسی، سب کے بارے میں تا ابد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ۔ اس لفظ کو اچھی طرح دیکھیں گے، تا ابد رہنمائی رکھتی ہے، ہمیشہ کی رہنمائی رکھتی ہے۔ بچے اس لفظ کو غلط لکھ دیتے ہیں۔ قرآن پاک انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، معاشی ہوں یا معاشرتی، سیاسی ہوں یا سائنسی، سب کے بارے میں تا ابد رہنمائی رکھتی ہے۔ شارٹ کوشچن میں نے بنایا، قرآن کریم انسانی زندگی کے کن پہلوؤں میں رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، معاشی ہوں یا معاشرتی، سیاسی ہوں یا سائنسی، سب کے بارے میں تا ابد رہنمائی رکھتا ہے۔ ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھال لیتے۔ یہ بھی میں نے ایک آپ کا شارٹ کوشچن بنایا کہ ہم آخرت میں کب تک کامیاب نہیں ہو سکتے؟ ہم آخرت میں تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھال لیتے۔ سانچے میں نہیں ڈھال لیتے، یہ لفظ آپ نے اسی طرح لکھنے ہیں۔ قرآنی تعلیمات، سانچہ وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر کسی چیز کو ہم ڈالیں تو وہ بالکل جس شیپ میں سانچہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر اگر ہم مٹی ڈالیں یا کوئی بھی چیز ڈالیں تو وہ بھی اسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو یعنی قرآنی تعلیمات کا ہمارے پاس ایک سانچہ ہے، ہم نے اپنی زندگی کو اس سانچے کے اندر فٹ کرنا ہے اور اپنی زندگی اسی
سانچے کے مطابق یعنی انہی قرآن تعلیمات کے مطابق گزارنی ہے تو تب ہی ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے قرآن تعلیمات سے انحراف کیا تو ہم نہ تو دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو سوال آپ کا آئے گا ہم آخرت میں کب تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتے؟ جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآن تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈال لیتے۔ اچھا بیٹا ایک بات ذہن نشین رکھیں گے، یہاں پر دو طرح سے یہی سوال دو طرح سے آ سکتا ہے کہ ہم آخرت میں کب تک کامیابی حاصل کر لیں گے؟ جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآن تعلیمات کے مطابق ڈھال لیں گے، یوں جواب دیں گے۔ اگر وہ آپ سے پوچھیں ہم آخرت میں کب تک کامیاب نہیں ہو سکتے، پھر آپ نے جواب دینا جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآن تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈال لیتے۔ تو اس طرح دونوں طرح یہ جواب آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں اور عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں، نیز دوسروں کو اس کا پیغام پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ تو بیٹا یہ آپ کی حدیث نمبر 3 ہے اور یہ 3 نمبر کی آتی ہے، اور یہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ یہ صرف 3 لائنیں ہیں اور ان 3 لائنوں کے اندر آپ کو 3 نمبر ملنے ہیں۔ اگر آپ سے ان میں بھی کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، اگر آپ اس کو اچھی طرح یاد کر کے نہیں لکھ پاتے ہیں تو پھر بیٹا یہ بہت بری بات ہے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اور اچھی طرح اس کو یاد کر کے پھر ریٹن پریکٹس کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے پیپر میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ اس کا ترجمہ بھی یاد کریں گے اور اس کی تشریح بھی اچھی طرح یاد کریں گے، اور اس کے اندر سے جو میں نے آپ کو MCQs اور شارٹ کویشچن بنوائے ہیں وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ تو آپ کے جو گھر کا کام ہے وہ آپ نے حدیث نمبر 3 کا ترجمہ اور تشریح یاد کرنی ہے اور لکھنی ہے، اور یہ جو آپ کا یہ کلاس ورک ہے یہ میں آپ کو ریٹن فارم میں سینڈ کر دوں گا۔ آپ اپنی واٹس ایپ سے پک دے کر اپنی کاپیز پر بھی لکھ لیں گے۔ آج کا یہ ہمارا لیکچر مکمل ہوا۔ اس لیکچر میں آپ کو اگر کوئی بات میری سمجھ نہ آئی ہو، اگر کوئی پرابلم ہوئی ہو تو آپ مجھ سے میرے پرسنل نمبر پہ رابطہ کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔